السلام علیکم ناظرین، بروقت ٹی وی کے پروگرام سماجیات میں آپ کا میزبان فرید بگٹی۔ ناظرین، جیسے آپ جانتے ہیں کہ اس معاشرے میں کئی پہلو ہمارے سامنے ہیں، کچھ اچھائیاں ہیں، کچھ برائیاں ہیں، پھر معاشرے کے بگاڑ کے حوالے سے اگر دیکھا جائے لوگوں کا کردار اس میں کتنا ہے، اداروں کا کردار اس میں کتنا ہے۔ لیکن آج اگر ہم یہ دیکھیں کہ اس سماج میں کچھ ایسی برائیاں بھی ہیں جن کا سدباب ہونا بہت ضروری ہے۔ اس سماج کو صحت مند سماج میں تبدیل کرنے کے لیے یہ اشد ضروری ہے کہ ہم ان برائیوں کا سدباب کر سکیں اور ان کو اختتام پہنچا کر ایک نیا معاشرہ اور ایک صحت مند معاشرے کے تشکیل و تعمیر کے حوالے سے کردار ادا کر سکیں۔ ناظرین، ہم آج کے اس اہم ٹاپک پر سماجی برائیوں کے حوالے سے ہمارے ساتھ موجود شخصیت کا تعارف آپ سے کرواتا چلوں۔ وہ نوجوان شخص جنہوں نے ہمیشہ اپنی قلم کو زور دیا سماجی برائیوں کے خاتمے کے حوالے سے، جنہوں نے ہمیشہ ایک صحت مند معاشرے کے تشکیل کے حوالے سے لکھا اور پڑھا، اور ان کا علم بھی اس حوالے سے ہے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ نوجوان رائٹر موجود ہیں کلیم اللہ کاکڑ صاحب۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، شکریہ صاحب، آپ کی اور بروقت ٹیم کا شکریہ۔ تھینک یو سر، قیمتی وقت دیا۔ آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ شکر ہے، الحمدللہ۔ آپ جانتے ہیں کہ آج ہمارا جو پروگرام ہے یہ سماجی برائیوں کے حوالے سے ہے، تو سماجی برائیوں کو اگر ہم ان کی فہرست بنا لیں تو ایک لمبی لسٹ بن جائے گی۔ آپ کی نظر میں ایسی کون سی برائیاں ہیں جو بالکل ہمارے نظر میں نمایاں ہیں، جنہیں ہم سمجھتے ہیں کہ انہیں پہلے ان کا خاتمہ ممکن بنایا جا سکے؟ دیکھو فرید صاحب، آپ نے بات کی تھی سٹارٹ میں کہ سماجی برائیاں جو نا وہ تو کاؤنٹلیس سے ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ اس میں مطلب 100-200 کے قریب ایسے زندہ سوالات ہمارے ساتھ موجود ہے، یا ہم دیکھ سکتے ہیں اپنے ارد گرد کے معاشرے میں کہ ہمارے ساتھ یہ چیزیں ہمارے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ لیکن سماج میں جو برائیاں اس میں بہت سے ایسے جو مین چیزیں اس میں گداگری ہے، جہیز کا مسئلہ ہے، اور مطلب ایسے بہت سے ہم خواتین کے حقوق میں بھی دیکھتے ہیں، خواتین کے حقوق، اس میں حقوق نسواں، اس پر آج کل پاکستان میں ایک اچھا ڈیبیٹ ہو رہا ہے، بلکہ پورے دنیا میں اس چیز کا وہ شروعات ہو چکا ہے، لیکن ابھی پاکستان میں بھی ہوا ہے۔ لیکن ابھی یہ حقوق نسواں جو نا وہ بدبختانہ یہ ہے کہ ابھی پاکستان کی کچھ صوبوں تک یہ محدود رہا ہے، لیکن ابھی تک ہمارے معاشرے میں وہ اس کی پوری انٹری نہیں ہوئی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سماجی جتنی بھی برائیاں ہیں اس کی روک تھام کے لیے اور اس کی خاتمے کے لیے اقدامات جو ہو رہے یا بنائے گئے، لیکن بدبختانہ طور پر وہ آگے نہیں، وہ ناکافی ہے، وہ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں سب سے مین چیز جو ہے نا وہ بات کی جائے، جس نے اسلام میں بھی اور اللہ تعالیٰ اور نبی علیہ السلام نے بھی اس پر زیادہ غور و فکر کیا کہ یہ گداگری جو ہے نا یہ معاشرے کی خراب حالت میں سے جو ہے نا وہ پہلے نمبر پر یہ آتا ہے۔ نہیں، ہم یہاں پہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ گداگری کے غربت کی وجوہات ہیں، بے روزگاری کی وجوہات، کیا وہ وجوہات اس میں نہیں ہیں؟ دیکھو فرید صاحب، اگر ہم دیکھا جائے پچھلے کچھ سالوں میں پاکستان کی نظام تبدیل ہو رہا ہے، تو جتنی بھی وہ تبدیلی آ رہی تو ان چیزیں میں نے کہا تھا کہ یہ چیزیں جو نا ہماری معاشرتی برائی جو نا اس کو ہم نے پیچھے چھوڑنا تھا، لیکن یہ ہمارے ساتھ سفر کر رہا ہے۔ اس میں یہ اگر میں بتا دوں کرونا کے بعد، یا میں کوئٹہ کا ذکر کروں کہ کوئٹہ میں سالانہ 22 سے 23 ہزار لوگ سندھ سے آتے ہیں بلوچستان میں صرف یہ گداگری کرنے کے لیے۔ یہ آن دی ریکارڈ بات ہے، یہ حکومت کو بھی پتہ ہے، مختلف اداروں کو بھی پتہ ہے، وومن رائٹس کو یہ بھی پتہ ہے کہ مطلب آپ دیکھ لیں کہ 22-30 ہزار لوگ صرف بلوچستان میں آتے ہیں 2-3 مہینے کے لیے۔ ایک تو یہاں کے لوگ جو نا وہ تھوڑا نرم دل، یہ مطلب اتنی زیادہ گداگری ہوتی ہے ہمارے لوکل بندوں کے بغیر 22 سے 24 ہزار کے لگ بھگ لوگ۔ سندھ کو چھوڑ کر آپ بلوچستان کوئٹہ آتے ہیں یہاں پر، کیا یہ وجہ ہے کہ کوئٹہ میں سارے بزنس مین ہیں یا پیسہ یہاں پہ زیادہ ہے لوگوں کے پاس؟ نہیں، بات یہ ہے کوئٹہ بالخصوص کراچی کی یا لاہور کی، اسلام آباد کی، اس سے تو چھوٹا شہر ہے، لیکن یہاں پہ جو نا یہ باقی اگر ہم دیکھ لیں باقی صوبوں میں گداگری ویسے زیادہ ہے، لیکن اس کی اپنی لیول ہوتی ہے۔ گداگری میں مطلب اکثر اوقات عورتوں اور بچوں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک تو کبھی کبھی ہم نیوز پر دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھتے ہیں کہ آج کل مخصوص ٹیمز بنائے گئے اس کے لیے،
جو بچوں اور عورتوں کو استعمال کرتے ہیں صبح بازار میں گاڑیوں کے ذریعے، پیشاور گداگر روزانہ کے طور پر وہ صبح بازار میں ڈراپ کرتے ہیں، اپنے ان کے لیے اپنے جگہ مختص ہوتے ہیں تاکہ وہ جتنی کمائی ہوتی ہے وہ رات کے وقت تقسیم ہوتی ہے۔ اچھا، ان میں اگر بات کیجیے عورتوں اور بچوں کو جب استعمال کرتے تو ظاہر سی بات ہے ہمارے معاشرے میں پھر شکر الحمدللہ مسلمان ہے، ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے، ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے کہ یار ایک عورت ہے، کیونکہ ہمارے گھروں میں بھی ماں بہن وغیرہ ہوتی ہے کہ یار وہ گھر میں بیٹھی ہوئی یہ پہ مانگ رہی ہے، ہم دیتے ہیں۔ یا بچوں کو وہ ایسی حالت میں تھے کہ ان کو زخم لگا دیتے ہیں یا نکلی زخم اس پہ بنا کے بٹھا دیتے ہیں روڈوں پر، مختلف شاہراہوں پر، تاکہ وہ ان کے ذریعے مانگ سکے، ان کے ذریعے کما سکے۔ ان کے لیے آج کل میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی ایسے حکومتی اقدامات ہوئے تاکہ ان کی روک تھام ہو جائے۔ حکومت کبھی اس میں اقدامات نہیں دیکھتے۔ یہ چیز یہ فرید صاحب دیکھیں، ہم ان کو بے روزگاری کی وہ شکل دیتے، لیکن اگر دیکھا جائے تو ہماری صبح جو نا صبح بلوچستان میں سب سے زیادہ بے روزگاری بلوچستان میں، اگرچہ دیکھا جائے باقی صوبوں کی نسبت تو یہاں پر سب سے زیادہ بے روزگاری جو نا وہ ادھر ہی پر ہے، تو ہم بے روزگار ہم خود بھی ہے۔ کلیم اللہ صاحب ماشاءاللہ آپ اس پر بہترین گفتگو فرما رہے ہیں، آپ لکھتے بھی ہیں ان حوالوں سے، خاص کر سماجی برائیوں کے حوالے سے۔ دیکھیں گداگری ایک ناسور ایسی وبا کی طرح ہمیں پکڑا ہوا ہے، ہمارے پورے اس معاشرے کو اس نے پکڑا ہوا ہے، اگر ہمیں اس کے حل کی طرف تو جانا چاہیے نا۔ آج ہم نے یا کوئی سوشل ورکر ہو یا کوئی اور ہو، ادارے ہوں، حکومتی اقدامات، انہیں ہونا چاہیے کہ وہ اس حل کی طرف اب قدم بڑھائیں۔ ایک تعمیری سوچ کا کیا حل ہو سکتا ہے کہ ہم سمجھیں کہ ہم اس معاملے کے اختتام کو پہنچیں؟ دیکھیں فرید صاحب، عصر حاضر میں اگر ہم دیکھ لیں تو یہاں پر بلوچستان میں یا پاکستان میں ہر چیز کے لیے ایک مختص ادارے بنائے گئے، ادارہ موجود ہے، بالکل۔ اس طرح انسانی حقوق کے بھی ایسے ادارے ہیں، یہاں پر کوئٹہ میں بھی ہے، پاکستان میں بھی ہے انسانی حقوق۔ انسانی حقوق میں تو یہ آتا ہے نا، دیکھو اگر ابھی ہمارے نظام ہے سب، آپ کہتے ہیں کہ یہ ایک ناسور ہے، یہ ناسور سے بھی بڑھ گیا ابھی ہمارے معاشرے میں۔ ابھی وہ چیز سمجھ میں نہیں رہی کہ صحیح حقدار کون ہے۔ اگر آپ نکلیں گے روڈ پہ دیکھ لیں گے تو 10 بچے آپ کو 11 12 10 ایسے بچے جو رات کے وقت 1 بجے 2 بجے ہمیں یہاں پہ نظر آتے ہیں، ان سے پوچھ لیا جاتا ہے تو وہ ہوتے ہیں سندھ کے۔ مطلب دیکھو یہ ان کو ایسے استعمال کرتے، ان کی روک تھام کے لیے، ان کی خاتمے کے لیے تو ادارے ہیں، مختلف اقدامات کیے گئے، لیکن یہ ہے کہ وہ یہ اقدامات پورے نہیں کرتے۔ کیونکہ ہمیں تو چاہیے نا، جو بھی گداگر ہے یا کہیں اور سے آیا ہے تو حکومت کو سب سے پہلا تو یہ چاہیے کہ اس کا ڈیٹا تو چیک کرے، کہاں سے ہے، کہاں سے آیا، کون ہے، کون سی فیملی سے بلانگ کرتا ہے اور یہاں کس طرح یہاں پہ موجود ہے۔ یہ چیزیں بھی ہم نہیں کر رہے نا۔ یہ بلوچستان کی یہ کوئٹہ کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ اس کی کاؤنٹ کیا گیا ہے کہ مانگنے والے لوگ جو باہر سے تھے یہ 22 سے 30 ہزار کے لوگ ہیں۔ یہ اچھا فیملی میں پھر یہ ہوتا ہے کہ باپ بیٹا بیٹی گھر میں جتنے بھی ہوتے ہیں صبح نکلتے اور رات کے وقت واپس جاتے ہیں، کچھ بچوں کو روڈ پر چھوڑ کے، تاکہ وہ کوئٹہ کی آبادی بھی بہت کم ہے، 25 سے 30 لاکھ 25 سے 30 لاکھ کی آبادی میں 22,000 کا ریشو بہت بڑا ہے۔ اور ہم دیکھیں ہمیں ہر شہر کے ہر جو ہے تقریباً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں 100 گز پہ ہمیں بھکاری ہمیں سامنا کرنا پڑے ان کا۔ کلیم اللہ صاحب بہت ہی بہترین ہے۔ اچھا، اس سماجی برائیوں میں بہت سی چیزیں آتی ہیں، جیسے کہ گداگری پر آپ نے ماشاءاللہ بہترین سر حاصل گفتگو کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے نوجوان نسل کا جو سوشل میڈیا کا استعمال ہے، ہم اسے بھی سماجی برائی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس کے اثرات سوشل میڈیا مثبت اثرات بھی دے رہا ہے، لیکن جہاں جہاں اس کے مثبت اثرات ہیں وہاں اس کے منفی جو ہے نا اسپیکٹس بھی موجود ہیں۔ ان حوالے سے آپ کے کیا خیالات ہیں؟ اگر ہم دیکھ لیں سب سے زیادہ ضروری چیز جو ہے نا ہمارے لیے میڈیا اور یہ ٹیکنالوجیز ہے۔ اچھا، ٹیکنالوجیز اور میڈیا کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سماجی برائی ہے۔ میں اس کی مثالیں دے سکتا ہوں آپ کو۔ اس میں یہ شامل ہے کہ دیکھیں آج کل گھروں میں بہت کم عمر بچوں کے ساتھ موبائل ہوتے ہیں، ان میں چلو یہ تو استعمال کرتے ہیں، کبھی کبھار ضرورت بھی ہوتی ہے ان چیزوں کی، وہ تو بہتر ہے کہ گھر میں موبائل کی ضرورت ہوتی ہے، بھائی کے پاس کی ضرورت، مطلب جتنی بھی ضروریات ہے وہ الگ سے، لیکن اس کی منفی اثرات جو ہے نا وہ کاؤنٹلیس ہے۔ دیکھو سوشل میڈیا مختلف ایپس آتے ہیں
جس میں مختلف ویڈیوز ہوتے ہیں, مختلف ایسے, مطلب میں نے نہیں دیکھا ہے کہ آج تک میں باقی جب میں کبھی سوشل میڈیا دیکھتا ہوں تو پنجاب کی سائڈ یا باقی صوبوں کی سائڈ, وہاں پہ لوگ ایک موبائل کے ذریعے سے, ایک سنگل موبائل کے ذریعے سے, اس نے لیا بھی ہے ہماری قیمت کی طرح, جس طرح ہم نے پیسے دی اس نے بھی پیسے دے, لیکن وہ ایک موبائل کے ذریعے سے مہینے 50 سے 1 لاکھ روپے کماتے ہیں. ہاں بڑی بات. یہ کلیم اللہ صاحب, یہ ایک ہے ہمارے پاس ایک فیکٹر موجود ہے کہ ہم سوشل میڈیا کو یعنی کہ معاشی طور پہ مستحکم ہونے کے لیے ہم سوشل میڈیا کا سہارا نہیں لے رہے. حالانکہ ہم ترقی یافتہ ممالک کی طرف ہم دیکھیں تو ایک ٹرینڈ چل چکا ہے آن لائن ارننگ کا, لیکن ہم اس ٹرینڈ کا حصہ نہیں بن رہے. کیا وجہ ہے؟ ہمارے پاس علم و فہم کی کمی ہے یا پھر ہم وقت نہیں دے پا رہے ہمارے نوجوانوں کا؟ سر ہم وقت نہیں دے پا رہے, کیونکہ دیکھو سب نوجوان موبائل استعمال کرتے ہیں, لیکن آن لائن ارننگ کے لیے جو نا وہ اتنا ٹائم نہیں چاہیے. دن میں صرف 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے چاہیے, دن میں 1-2 گھنٹے. ہاں 2 گھنٹے آن لائن آپ نے پیسے وہاں پہ انویسٹ کرنا ہے, وہ لوگ مختلف کاروبار کرتے, آپ کو پیسے دیتے, یا آپ خود بہت سے طریقہ کار ہیں, بہت سے طریقہ کار ہیں, یوٹیوب ہے, ویڈیوز ہے. ابھی آج کل تو یوٹیوبس کے ایک اچھے وہ انسٹاگرام میں فالوورز پیدا کرے, آپ کی ویورز زیادہ ہو تو آپ کو پیسے دیتے خود بخود آٹومیٹکلی. اور باقی چیزیں بھی اس طرح ہے. دیکھو موبائل کے ذریعے میں نے کہا تھا کہ لوگ 80-90-1 لاکھ روپے نوجوان کماتے, لیکن ہماری یا بدبختانہ رواج یہ کہ صرف یہ ٹک ٹاک اور باقی ویڈیوز کی یہاں تک ہم محدود ہے. کیونکہ ہماری مائنڈ سیٹ, ایک تو ہماری تعلیمی نظام میں یہ چیز ابھی تک وہ ہمیں نہیں بتایا گیا کہ سوشل میڈیا اور ٹیکنالوجیز کی مثبت اثرات کیا ہے اور اس کو ہم کیسے آگے لے کے جا سکتے ہیں. لیکن ہم وہی پرانی چیزیں, جو پرانی روایت کی چیزیں, وہ اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں. یہ ہر نوجوان کر سکتا ہے. میں دیکھتا ہوں سوشل میڈیا پر, آپ نے بھی شاید دیکھا ہوگا کہ ابھی آج کل پوسٹیں ہو رہی کہ بغیر انویسٹمنٹ کے, بہت کم انویسٹمنٹ کے, زیادہ انویسٹمنٹ سے, مطلب 3 کیٹیگری سے آپ پیسے کما سکتے ہو. لیکن بدبختانہ طور پر یہاں پہ کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. انٹرسٹ نہیں ہے نا لوگوں میں, انٹرسٹ وہ انٹرسٹ نہیں. تو اس انٹرسٹ کو پیدا کرنے کے لیے سب سے ضروری چیز یہ کہ ہماری نوجوان نسل جو ٹیکنالوجی سے واقف ہے یا اس کو جانتے ہیں کہ اس کی مثبت اثرات کیا ہے, تو ان نوجوانوں کو آگے آنے چاہیے مختلف اکیڈمیز کی شکل میں. ٹیکنالوجی کو فی الحال جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں, میرے خیال میں آپ نے بھی انالائز کیا ہوگا, ہم روابط کے لیے تو اچھا استعمال کرتے ہیں, رابطے کے لیے سوشل میڈیا ہے, ٹویٹر ہے, فیس بک ہے, انسٹاگرام ہے, رابطے کے لیے. لیکن رابطے سے آگے ہمارے جتنا بھی سوشل میڈیا کا ہمارا استعمال کرنے کا طریقہ ہے وہ مثبت نہیں ہے. تو ہمیں پہلے تو یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں سمجھنا تو چاہیے نا اس حوالے سے. تو یہ کہ ایک تو ہمارے تعلقات کا جو ذریعہ ہے, یہ تو 21ویں صدی میں یہ تو ضرورت ہے نا, ضرورت ہے. موبائل ہر گھر میں ہونا چاہیے, دنیا بھی ہر گھر میں ہونی چاہیے. دنیا کو انٹرلنک کر رہا ہے نا. تو اگر یہ انٹرلنک کر لے تو ہم نے کون سے وہ لنک کیا ہوا ہے ابھی؟ میں نہیں سمجھتا کہ میں نے یا باقی نوجوانوں نے آج تک کوئی فارنر سے بات کی ہے کسی موضوع پہ. مجھے نہیں لگتا کہ میرے قریبی ساتھیوں میں سے یا اپنوں جس کو میں جانتا ہوں اس نے آج تک ایک بک منگوایا ہو, مطلب فارن ایک بک نہیں منگوایا ہے. تو میں نے کہا تھا کہ یہ صرف کچھ چیزوں کے لیے محدود ہے ہمارے نوجوان نسل. ہم ایک دیکھو ابھی ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. ہم عام اسکالرشپ جو ملتے ہیں یونیورسٹیوں کی یا باقاعدہ فارن اسکالرشپ جو ہمیں ملتے ہیں, ہم ان کے لیے اپلائی بھی نہیں کر سکتے. یہ عام سی چیز ہے. ان میں ہمارے لیے اتنی مشکلات ہوتی ہے, پھر جاتے ہیں ان پہ پیسے خرچے. ارے آپ روزانہ پیکیج بھی کرتے, ہفتے والے, مہینے والے, ہاں, لیکن باوجود وہ فارم فل نہیں کر سکتے. ابھی بھی آپ کسی کے پاس جاتے ہیں وہ آپ سے زیادہ پیسے لیتے ہیں. کم از کم اتنا تو ہو سوشل میڈیا اور موبائل میں کم از کم ایک نوجوان کے لیے یا آنے والے وقت کے جو بچے ہیں ہمارے, ان میں اس کی مثبت پہلو ہونا چاہیے. اگر اس طرح اگر ہم اسی طرح اس کو ساتھ چلتے رہے تو میرا نہیں خیال ہے. ابھی ایک ایڈکشن ہے موبائل کو لوگ سمجھتے, جو فارنز لوگ ہیں, جتنا ریسرچ ہوا ہے وہ موبائل کو ایک مرض کے طور پر وہ سمجھتا ہے کہ ارے اس کو مرض لگا ہوا ہے. سارے 24 گھنٹے میں 22 گھنٹے 19 گھنٹے یہ لوگ موبائل استعمال کرتے. تو آپ دیکھ لیں اگر ہم اتنی زیادہ موبائل استعمال کرتے لیکن ان سے الٹا ہم اس پہ پیسے بھی دیتے, مہینے کا پیکیج بھی لگاتے ہیں, ہفتے کا بھی لگاتے ہیں, لیکن یہ ہے ان کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. لیکن وقت کا بھی ضیاع ہے اور سرمایہ کا بھی ضیاع کر رہے ہیں ہم. دونوں چیزیں اس میں. اگر سرمایہ تو چلو بچوں کے لیے یا نوجوانوں کے لیے
وہ تو اپنے شوق کے لیے پورا لیکن کم از کم اتنا ہو دن میں 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے ان چیزوں کے لیے دے دے تاکہ آپ کی وہ ارننگ کا ایک ذریعہ بن جائے. ہے پنجاب والے دوست ہیں، میں ان سے بات کرتا ہوں، اس نے اپنے اسٹڈی کے یا جتنے بھی خرچے وہی سے کماتے ہیں. اسٹڈی کے دوران، یونیورسٹی کے دوران وہ ایسے ہی میرے کئی دوست ہیں وہ اپنی اسٹڈی کا پورا فیس جو ہے آن لائن ارننگ سے آن لائن ارننگ کرتے ہیں. ایک آج کل تو میں سمجھتا ہوں کہ یوٹیوب میں جتنے بھی کام آپ نے سیکھنا ہے یا کرنا ہے وہ یوٹیوب میں آپ کو مل سکتا ہے. جو بھی کام ہو آسانی سے مل سکتا ہے. لیکن یہ بدبختانہ طور پر ہم یوٹیوب میں وہ بھی نہیں دیکھتے. وہ بھی یہی ہم وہ آج کل ٹویٹر ایک عام ایپس ہے جو کافی پر اعتماد ایپس ہیں، لیکن آپ دیکھ لیں کوئٹہ میں اس کی اتنی، کوئٹہ اور بلوچستان میں اس کی کافی کم یوزرز آ رہے ہیں. تو آپ اپنے وہ خیالات کی اظہار بھی نہیں کر سکتے اس کے ذریعے. لیکن ہم محدود ہے پیک اکاؤنٹس کے حوالے سے، ہم محدود ہے ٹک ٹاک کے حوالے سے، ہم محدود ہے کچھ ایسی ویڈیوز جس پر صرف آپ نے بنانا ہے اور اپلوڈ کرنا ہے اور کچھ بھی. بالکل ہم اپنی بے وجہ جو ہے نا سوشل میڈیا کا استعمال ہے یا ٹیکنالوجی کا استعمال زیادہ تر ہم وہی کر رہے ہیں جو کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. کلیم اللہ صاحب بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک ایسی برائی جسے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے اسے ختم ہونا چاہیے اور وہ ہے جہیز. اکثر بچیوں کی شادی اس لیے نہیں ہو پاتی کہ جہیز مکمل نہیں ہوتا یا جہیز کا بندوبست نہیں ہو پاتا، اور دوسرے پارٹی کی جانب سے جس طرح جہیز کے حوالے سے ڈیمانڈ کی جاتی ہے وہ پورے نہیں کیے جاتے، اور بچیوں کی اوور ایج ہو جاتی ہے، عمریں گزر جاتی ہیں. اس حوالے سے آپ کے کیا خیالات ہیں؟ لیکن یہ ایک اتنا پچھلے دن میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک 80 یا 85 سال کا ایک بندہ تھا، وہ انٹرویو دے رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں میری شادی نہیں ہوئی. وہ پوچھتا ہے کیوں نہیں؟ اس نے کہا کہ میرے پاس اس وقت اتنے پیسے نہیں تھے. ابھی اس کی یہ خواہش تھی کہ میرے ابھی بھی گھر میں بچے ہوتے، میری بیٹیاں ہوتی، میں اس کے پاس جاتا، اس کے لیے کماتا، لیکن ابھی میری زندگی میں کوئی نہیں ہے مرنے کے بعد. دیکھو اس طرح کے ہزاروں مثال. آپ نے کہا تھا کہ نوجوانوں کی، عورتوں کی عمر بڑھتی جا رہی جہیز کی وجہ سے. لیکن ہماری یہاں پر اگر ہم لوکل ایریاز میں دیکھیں، جس سائڈ جو ہماری سائڈ اس سائڈ پہ دیکھ، ابھی بھی وہی رواج، لیکن یہ ٹرینڈ ختم نہیں ہوتا ہے. اس میں یہ کہ مذہبی لوگ جو نا وہ زیادہ وہ انٹرسٹ نہیں لیتے، اپنا کردار ادا نہیں کرتے. ہم جمعے کے خطبوں میں بھی ہمیں یہ چیز کم معلوم ہوتا ہے، کم سننے کو ملتا ہے. یہ تو کم سننے کو ملتا ہے. دوسرا یہ کہ یہ لوگ جب جاتے ہیں نا تو بڑے بڑے اشخاص جاتے ہیں، معتبر لوگ جاتے ہیں، ہمارے بزرگ لوگ جاتے ہیں، اس طرح کی منگنیوں میں بیٹھ جاتے ہیں. اس کو پتہ ہے کہ جہیز 10 سے 20 لاکھ 15 لاکھ عام جہیز ہوتے ہیں آج کل. تو اگر ہر کسی کو تو پتہ ہے کہ یہ پیسے آج کل نوجوانوں کے ساتھ یا اس دور میں کسی کے ساتھ نہیں ہوتا. اکثر اوقات بغیر مطلب زندگی کے کچھ لوگوں کے پاس تو ہوتے ہیں، لیکن اکثر لوگوں کے پاس یہ نہیں ہوتے کہ یہ کہاں سے پورا کریں گے. پھر اس میں ان لوگوں کی عمر بھی گزر جاتی ہے، منگنی ہو جاتی ہے، پھر 5-6 سال ویٹ کرنا پڑتا ہے شادی کے لیے. سامان کم ہے، یہ کم ہے، وہ کم ہے. لیکن اسلام جو فرماتا ہے، لیکن اسلامی ہدایات یا جو ہمارے لیے ٹھیک طریقہ کار ہے وہ ہم کرتے نہیں. بالکل، بہت بہترین گفتگو ناظرین کلیم اللہ کاکڑ صاحب نے آج کی ہے. یہ 3 اہم چیز تھے جس میں گداگری موجود ہے، جس میں ٹیکنالوجی اور میڈیا کا استعمال جس میں موجود ہے، جس میں جہیز کا مسئلہ موجود ہے، لیکن ساتھ ساتھ اور بھی کئی مسائل ہیں. لیکن اگر ہم دیکھیں کہ سوشل میڈیا کا استعمال میں ہم جس طرح استعمال کر رہے ہیں یہ 21ویں صدی کے تقاضے پورے نہیں کر رہا. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم صرف ایک رابطے کے طور پہ تو کر لیتے ہیں سب کچھ، لیکن جو فوائد جو بیرونی ممالک اس میڈیا سے حاصل کر رہا ہے وہ ہم نہیں کر پا رہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم گداگری کو دیکھیں وہ بھی ہمارے سر پر ہے، یہاں پر ہم اس سے بھی چھٹکارا حاصل نہیں کر پا رہے. بہت سے ریزنز بھی ہیں اس کے کہ غربت ہے، بے روزگاری ہے، یا آفتیں اور طوفانوں کی وجہ سے گھریں تباہ ہو جاتی ہیں، برباد ہو جاتی ہیں. اس کے بعد ایک سلسلہ ہو جاتا ہے کہ بھئی گداگری کرنے پر مجبور ہیں لوگ. بیمار لوگوں کا یہ سلسلہ ہے، بچوں کا ہے، بچوں کا ہے، ان کے تعلیم کا، ان کے ذرائع معاش کا کوئی اور متبادل نظام موجود نہ ہونے کی وجہ سے بھی یہ جو ہے نا یہ کیس ہمارے سامنے آتے ہیں. لیکن پھر بھی یہ ایک سماجی برائی ہے
اسے بچنا چاہیے. یہ ایک لعنت ہے, ایک اسلام کی طرف سے اسے ایک لعنت قرار دیا گیا ہے, تو اسے ہمیں بچنا چاہیے. ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے ان بچوں کی طرح, اگر آپ دیکھیں سریاب روٹ پہ چلنے والے یا بسوں میں بچے جو ٹافیاں اور چنگم بیچنے والے بچے, اگر آپ ان سے پوچھیں کہ وہ دن کا کتنا کماتے ہیں, وہ تقریباً 300 سے 400 روپے وہ کما لیتے ہیں, اور مہینہ ان کا 12,000 10,000 روپے بنتے ہیں. آپ اندازہ کریں اگر 10 سال 12 سال کا بچہ مہینے کا 10,000 روپے کما سکتا ہے تو آپ بھی کما سکتے ہیں. آپ مایوس کیوں ہیں اپنی زندگی سے؟ تو ناظرین, آج کا جو گفتگو تھا سماجی برائیوں کے حوالے سے, کلیم اللہ صاحب ہمارے نوجوان رائٹر ہیں جو ہمیشہ سماجی حوالے سے اپنے مختلف اخبارات کے ذریعے, مختلف ذرائع کے ذریعے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. آج وہ ہمارے ساتھ موجود تھے, ہم ان کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ سر آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین, آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. بروقت ٹی وی کے پروگرام سماجیات کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.